جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر نے 6 سوالات کیے، فرماتے ہیں کیا بینک میں جو پیسے ڈپازٹ کرواتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ بینک میں پیسہ رکھوانا دو طرح سے اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں، یا تو فکس ڈپازٹ یا پھر جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ بنوایا جاتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے ہمارے فقہا ان دونوں کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس میں جو ڈپازٹ ہے جس میں پروفٹ فکس ہوتا ہے، اس میں چند شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ان سے یہ سودی معاملہ کرنے کی نیت نہ کریں، آپ کا یہ معاملہ سودی نہ ہو ان کے ساتھ۔ تو اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جو فارم فل کیے جاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تو اس میں آغا سستانی اور فقہا فرماتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ چونکہ ان کی قانونی کارروائی ایک فارم فل کر رہے ہیں ایک ثبوت کے طور پہ، آپ کا قصد یہ ہو، مقصد یہ ہو، آپ کی نیت میں اور آپ کا ہدف اور مقصد یہ ہو کہ میں اپنا پیسہ سیو رکھ رہا ہوں، تو لہٰذا پیسہ آپ سیو رکھنے کی نیت سے بینک میں رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خود سے جو ہے وہ بینک آپ کو جو دے رہا ہے اس کا علیحدہ حکم آ رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ بالفرض آپ کو پروفٹ نہیں دے رہی بینک، تو آپ ان سے جھگڑا بھی نہیں کریں، تو لہٰذا آپ اپنا بینک میں پیسہ سیو رکھنے کی نیت سے رکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اب یہ جو پروفٹ ہے وہ ہمارے لیے استعمال کرنا کب حلال اور جائز ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے 3 قسمیں ہیں بینکوں کی۔ نمبر 1، پہلے تو تقسیم ہوگی بینک کی اقسام 2 قسموں میں، مسلم بینک اور کافر بینک۔ جو کافر بینک ہے اس کا پروفٹ، چاہے وہ کافر بینک یعنی پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، اب وہ کافر بینک اہل کتاب کی ہو سکتی ہے، عیسائی ہو سکتے ہیں، یہودی ہو سکتے ہیں، ہندو ہو سکتے ہیں، تو جو کافر بینک کافر ہوں ان کی بینک سے آپ کو جو بھی پروفٹ مل رہا ہے وہ آپ کے لیے حلال اور مباح اور جائز ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر جو بینک ہے وہ ہے مسلم، پھر اس کی 2 قسمیں، یا تو پرائیویٹ بینک ہے یا گورنمنٹ بینک ہے۔ اگر پرائیویٹ بینک ہے تو اس کا تمام پروفٹ آغا سستانی فقہا فرماتے ہیں آپ کے لیے لینا جائز ہے۔ تو لہٰذا پرائیویٹ بینک جو آپ کو پروفٹ دے رہی وہ آپ کے لیے حلال اور مباح ہے۔ تو یہ پرائیویٹ بینک یعنی مسلم بینک ہے۔ اب آتے ہیں جو مسلم بینک میں دوسری، وہ ہیں گورنمنٹ بینک۔ تو اس میں آغا سستانی کے نزدیک جو ہے ہاف پروفٹ آپ کو غریب جو مستحق فقیر شرعی ہو اس کو ہاف پروفٹ دینا واجب ہے۔ ہاف پروفٹ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، چاہے سال گزرے یا نہ گزرے، یعنی جب بھی آپ کو پیمنٹ ملے پروفٹ کی آپ کے ہاتھ میں، اس میں سے آدھا آپ کو فقیر شرعی کو دینے، آدھا آپ خود یوز کر سکتے۔ اب یہ پروفٹ آپ چاہے 2 ماہ بعد ایکسیپٹ کریں، چاہے 6 ماہ بعد، چاہے سال بعد۔ تو یہ البتہ جو بینک میں آپ لوگوں نے ہمیں پیسہ رکھتے ہیں 1 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر خمس واجب ہے، تو اگر خمس ادا نہیں کریں گے ان پیسوں میں سے، ان پیسوں کا پھر تصرف کرنا وہ شرعاً حرام ہے۔ ان کا استعمال کرنا ایسے آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں جیسے آپ غصبی مال میں تصرف کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ انہی کے عوض میں بدل میں آپ کپڑے لے رہے ہیں، آپ کے لیے ان کپڑوں کا استعمال جائز نہیں ہے، اس طرح سے گھر، تو بہرحال یہ جو ہے ان پیسوں میں تصرف جائز نہیں۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ درست ہے اور اس کا پروفٹ لینا جائز ہے، یعنی کیا بینک میں ڈپازٹ جو کروایا ہے اس کا پروفٹ لینا؟ جی بالکل، وہ اس کے بارے میں حکم بیان کر دیا گیا ہے۔ تیسرا ان کا سوال یہ ہے کیا بیمہ انشورنس کروانا جائز ہے، بیمہ پالیسی جسے کہتے ہیں؟ تو اس میں بھی جو ہے وہ شرعی اعتبار سے فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں، آپ اپنی جان کا بیمہ کرائیں یا مثلاً انشورنس کروائیں، یا آپ اپنی گاڑی کا یا مکان کا، وہ بھی شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ ان کا سوال جو ہے فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جن حیوانوں کے کان
باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں، جبکہ باہری جانور ویل، مچھلی یا مثلا ڈولفن یہ بچے دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں رہنمائی کر یہ جو روایت ہے سند کے اعتبار سے یعنی وہ معتبر نہیں ہے۔ تو اگر بالفرض ہم اس روایت اور کو ہم سند کے اعتبار سے جو معتبر نہیں ہے اسے چشم پوشی کریں تو اس میں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اغلب جو ہے ایک قانون بیان کیا گیا، تو لہٰذا ایک دو اگر یا آ جائیں وہ شاذ کہلاتے ہیں، وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کہلاتے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے جو علمی اصطلاحات اور قوانین ہوتے ہیں ان میں ایک فارمولہ قانون ہوتا ہے کسی چیز کے لیے، تو بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ خلاف قانون آ جاتی ہیں، اس قانون کے مطابق نہیں ہوتی، اور اس کو پھر اصطلاحات علمیہ میں شاذ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یعنی اگر ایک دو چیزیں ایسی آ رہی ہیں تو وہ شاذ میں سے ہو جائیں گی، تو وہ خلاف قانون نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس میں بھی پھر کوئی اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ تو چونکہ اغلبیت جو ہے وہ اس کے اغلب کو سامنے رکھ کے بات کی گئی ہے، تو یعنی ہو سکتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خطاب تھا اس وقت کے لوگوں کے سامنے، جو کہ اس وقت لوگوں کی جو رسائی تھی وہ موجودہ جو مخلوقات تھی ان تک تھی، تو اس دور میں تو اتنی لوگوں کی ریسرچ اور لوگ اس تک نہیں پہنچے تھے کہ ڈولفن یا مثلا ویل مچھلی، تو ہو سکتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے جواب یہ جن تک رسائی ہے ان کی حد تک ہو، تو ہو سکتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر اب تفصیل میں جائیں اور لوگوں کے اندر پھر سوال پیدا ہو کہ مولا وہ مچھلیاں کیسی ہیں، وہ کہاں رہتی ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پہ جو لوگ اس دور میں رسائی نہیں رکھتے ایک مچھلی کے بارے میں اور ان کے بارے میں امام آگاہ کرے اور وہ کیسے مان لے، تو ممکن ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب اس نظر سے ہو کہ جو ان کی رسائی تک ہے، تو جو ان کی رسائی تک نہیں ہے ان کے بارے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کو نہیں کر رہے۔ جی اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کہا جاتا ہے کہ انسان کے گناہ جو رکاوٹ بنتے ہیں، جبکہ امام معصوم کے زمانے میں لوگ اسم اعظم کی بدولت پانی کے اوپر سے گزر جاتے تھے، جبکہ وہ کافر مثلا یہودی کا واقعہ ہے، تو یہ کیا کہا جائے گا، رہنمائی کریں۔ دیکھیں اسم اعظم کی جو برکت ہے وہ یہودی ہو یا مسلم ہو، اسم اعظم پڑھ کر اس کی برکت ہے، اسم اعظم کو اگر پڑھنے والا یہودی عیسائی بھی ہو تو وہ اس کی برکت حاصل کر سکتا ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے۔ تو لہٰذا دعا قبول ہونا یہ اس کے لیے جو ہے اسم اعظم کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو دعا اور چیز ہے اور اسم اعظم اور چیز ہے، تو اسم اعظم کو دعا میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دعا کو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اسم اعظم میں استعمال کیا جائے، تو اگر دعا اسم اعظم کے ساتھ ہو تو یقیناً وہ مقام استجابت میں ہوتی ہے، اور اگر جو ہے وہ دعا بغیر اسم اعظم کے ہو سکتا ہے وہ قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ جب بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ہم یہ کہیں کہ وہ گناہوں کی وجہ سے رکاوٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے پورا نہ ہونا اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتری ہو، جیسے کہ روایت میں معصوم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب انسان جو ہے جنت میں داخل ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک بہت عظیم الشان محل دے گا، اس کے اندر بہت عظیم الشان نعمتیں ہوں گی، تو وہ کہے گا بار الہ میں نے تو کوئی ایسے اعمال انجام نہیں دیے کہ جس کی بدولت جو مجھے جنت میں اتنا عالی مقام مل رہا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، میرے بندے یاد کرو اس وقت کو جب تم مجھ سے دعا کیا کرتے تھے، میں نے تمہاری دعا قبول نہیں کی تھی، تو جو تم نے صبر کیا تھا دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے اس دعا کا اجر یہ جنت کا یہ محل تمہیں عطا کیا ہے۔ تو اس وقت امام فرماتے ہیں انسان تمنا کرے گا کاش میری زندگی کی کوئی بھی دعا مستجاب نہ ہوتی اور میں خدا کا قرب اور جنت کے عالی شان مقامات اور نعمتیں حاصل کروں۔
کر پاتا۔ تو بہرحال آخری سوال ان کا فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حقوق اللہ اور حقوق الناس ہیں وہ کس طرح معاف ہوں گے، خاص کر جن کے حق ہوں اور وہ فوت ہو گئے ہوں یا ان کے سامنے جانا باعث شرمندگی ہو۔ دیکھیں ہم پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں، جن لوگوں کے حقوق ہیں حقوق الناس، تو بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے جو لوگوں کے نقصان کیے ہیں یا لوگوں کا آپ کے ذمہ مال ہے، تو آغا سستانی اور فقہا فرماتے ہیں ان کو لوٹانا واجب ہے۔ وہ نقصان ہو، وہ پیسے ہوں، وہ چیزیں ہوں، ان کی مالیت دینا واجب ہے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد کیے تب بھی واجب ہے، تو بالغ ہونے سے پہلے کیے تو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو جائے گا۔ پہلے تو ولی پر واجب ہے کہ بچے نے جو غلطی کی ہے جا کے اس کو سدھارا جائے، لیکن ولی متوجہ نہیں ہے، جو باپ ہے دادا ہے متوجہ نہیں ہے، یا وہ ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دے رہا، تو پھر اولاد جب بالغ ہو عاقل ہو تو اس کے اوپر واجب ہے وہ اپنے حقوق الناس ادا کرے۔ اب یا تو وہ لوگ فوت ہو گئے ہیں یا ان کے سامنے جانا باعث شرمندگی ہے، تو اسلام یہی نہیں کہتا آپ اپنی جو ہے تذلیل کرائیں، اپنی توہین کروائیں۔ تو اب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش نہ کریں، بلکہ یہ اس طرح سے کریں جو چیز تلف ہوئی ہے، جو چیز نقصان ہوا ہے، اس کی مالیت موجودہ قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کے ورثاء کو کہیں کہ یہ کسی نے امانت دی ہے، آپ کے فلاں صاحب کی تھی اور وہ معذرت کر رہے تھے، تو چونکہ آپ خود معذرت کر رہے ہیں تو آپ اپنا حق بھی ادا کریں، معذرت بھی کر رہے ہیں، تو ایسے وارث کو دیں امین ہو جو باقی ورثاء تک پہنچا سکے۔ دوسرا، اگر وہ زندہ ہیں تو پھر زندہ تک بھی ایسے کہیں کہ یہ کسی کی امانت ہے جو آپ تک پہنچانا تھی اور وہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ کون ہے، کہیں کہ معذرت چاہتا ہوں، اس کی مجھے اجازت نہیں ہے، تو آپ اپنی عزت نفس کو سیو رکھنے کے لیے یہ طریقہ اپنا کے آپ حقوق الناس ادا کر سکتے ہیں اور واجب ہے جی۔ ورنہ روایت میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کا ایک درم کھاتا ہے ناحق، قیامت کے دن پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی، فرشتو اس کے نامہ اعمال سے 4000 رکعت نماز کاٹ کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو جس کا اس نے ایک درم کھایا ہے۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، ٹھیلے پہ کھڑے ہیں، کسی فروٹ والی دکان پہ کھڑے ہیں، کسی اور شاپ پہ کھڑے ہیں ڈرائی فروٹس والی، تو وہاں پر انسان کچھ دانے اٹھا کے بغیر اجازت کے کھا لیتا ہے، تو شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے، مالک راضی نہیں ہوتے تو وہ بھی بیچارے مجبور ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے اخلاقی طور پہ ان چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔